آپ ایک منظر کا تصور کریں۔ مکہ، دوپہر کا وقت، گرمی اپنے عروج پہ، اور ایک آدمی تیزی سے چل رہا ہے، ہاتھ میں تلوار، قدموں میں تیزی اور آنکھوں میں وہ سختی جو اکثر ان لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو فیصلہ کر چکے ہوتے، لیکن دل ابھی بے چین ہے۔ وہ آدمی ہے حضرت عمر بن الخطاب۔ سیرت کی مشہور روایات جیسا کہ ابن اسحاق اور ابن حشام وغیرہ میں آتا ہے کہ عمر نکل چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر۔ اب یہاں رک جائیے، یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ ایک انسان کا وہ لمحہ ہے جب اس کا پرانا نظام ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور نیا بھی پناہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان حق کا انکار اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اسے جھوٹ لگتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ حق اس سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اور شاید عمر اسی کشمکش میں تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے دیکھتے ہیں عمر اسلام سے پہلے کیسے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہر وقت غصے کے قریب رہتے ہیں، چھوٹی سی بات اور فوراً رد عمل، اختلاف اور سیدھا ٹکراؤ۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ مسلسل غصہ آتا کہاں سے ہے؟ سیرت کی روایات بتاتی ہیں کہ عمر بچپن سے ہی سخت ماحول میں پلے بڑھے۔ ان کے والد خطاب ان پر بہت سختی کیا کرتے تھے، ذمہ داریاں جلد آ گئی، اور پھر رفتہ رفتہ عمر سخت ہوتے چلے۔ لیکن عجیب بات ہے، کبھی کبھی جو آدمی باہر سے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اندر سے وہی سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ عمر گہری فطرت کے آدمی تھے، سوچنے والے، محسوس کرنے والے، اور شاید اسی لیے بے چین، کیونکہ کچھ سوال اگر دل میں جگہ بنا لیں تو آدمی کو سکون سے جینے نہیں دیتے، اور جب انسان اپنے اندر کے سوالوں کو دباتا ہے تو اکثر وہ غصے بھی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عمر 27 برس کے تھے جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، اور عمر شروع سے ہی اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں حضرت عمر کے خاندان کی ایک کنیز لبینہ مسلمان ہو گئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ عمر انہیں اتنا مارتے کہ جب تھک جاتے تو کہتے، میں تم پر ترس نہیں کھا رہا، میں اس لیے رکا ہوں کہ میں تھک گیا، اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ مارنا شروع کر دیتے۔ آج یہ سن کر عمر کو سمجھنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہاں ایک بات غور طلب ہے۔ کبھی کبھی انسان جس چیز سے سب سے زیادہ لڑ رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ اسی سے متاثر بھی ہو رہا ہوتا، اور شاید عمر کے اندر بھی کچھ ٹوٹنا شروع ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن عمر نے ایک منظر دیکھا۔ ایک مسلمان خاتون ام عبداللہ بنت ابی حشمہ ہجرت کی تیاری کر رہی، یعنی اپنا گھر چھوڑ کر جانے کے لیے، اپنا شہر چھوڑ کر جانے کے لیے، اور اپنے پیارے لوگ چھوڑ کر جانے کی، صرف اپنے دین کی خاطر۔ عمر نے پوچھا، لگتا ہے تم لوگ مکہ چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، اب ہم اللہ کی زمین میں کہیں اور چلے جائیں گے۔ اور یہاں کچھ عجیب ہوا۔ عمر نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی، بس اتنا، نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ کوئی راستہ روکا۔ ام عبداللہ کہتی ہیں، اس وقت عمر کے چہرے پر ایسی اداسی تھی جیسے کوئی گہرے غم میں ہو۔ یہ عمر کی زندگی کی پہلی دراڑ تھی، کیونکہ پہلی بار شاید انہوں نے اسلام کو چیلنج کی طرح نہیں، انسانی درد کی طرح دیکھا۔ اور پھر ایک اور رات، وہ رات جو عمر کے اندر بہت کچھ بدل کر چلی گئی۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، میں اسلام سے بہت دور تھا، مجھے شراب پسند تھی۔ مکہ میں ایک جگہ تھی جہاں
قریش کی محفلیں لگا کرتی تھی، میں ایک رات وہاں گیا، شراب ڈھونڈی نہ ملی اور کوئی دوست بھی نہ ملا۔ پھر سوچا ایک اور جگہ سے شراب ملتی ہے، وہاں چلتا ہوں۔ وہاں گیا، وہاں بھی کوئی نہ ملا۔ عجیب بات ہے نا، کبھی کبھی انسان دنیا کی ایسی محفلیں صرف اسی لیے کھوجتا ہے کہ اسے اپنے اندر کی آواز نہ سننی پڑے۔ پھر عمر نے سوچا کیوں نہ کعبہ چلا جا، اور وہ کعبہ پہنچ گئی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر خاموشی سے غلاف کعبہ کے اندر سے آہستہ آہستہ قریب ہونے لگا، اور شاید پہلی بار وہ قرآن سن رہے تھے، جواب دینے کے لیے نہیں، صرف سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عمر سنتے رہے اور کہتے ہیں میں نے دل میں ہی سوچا یہ ضرور کسی شاعر کا کلام۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ یہ تو ایک برگزیدہ رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں۔ عمر رک گئے، حیران۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا، اچھا پھر ضرور یہ کوئی کاہن ہوگا جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ فوراً اگلی آیت پڑھی گئی، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں۔ عمر کہتے ہیں مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ اسلام میرے دل میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ اور شاید ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن اکثر انسان کو اس وقت پکڑتا ہے جب وہ زندگی سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے عمر کو ایک نئے انداز میں دیکھا، صرف ایک سخت آدمی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر جو اندر سے بے چین ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اور سیدھی بات یہ ہے، اکثر ہدایت کا پہلا قدم ایمان نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی۔ غور کیجیے عمر کی اس رات پر پہلے دوست ڈھونڈے نہ گئی، پھر شراب ڈھونڈی، وہاں بھی سکون نہ ملا، پھر چل لیے کعبہ کی طرف۔ عجیب بات ہے نا، کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ وہ جگہ بدل رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ سے اندر سے بدل رہا ہوتا ہے۔ اور شاید آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسے لمحے دیکھے جب غصہ ضرورت سے زیادہ آنے، چھوٹی چھوٹی باتیں الجھانے یعنی ڈسٹرب کرنے لگیں، جب آدمی ہر وقت مصروف رہے لیکن تنہا ہوتے ہی بے چین ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ دباؤ یا سٹریس نہیں ہوتا، بلکہ اندر کوئی سچ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ عمر کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں حق نظر نہیں آ رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر عمر کو بدلنا پڑے۔ اور یہ خوف صرف عمر کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ سچ ہمیشہ صرف سوچ نہیں بدلتا، کبھی کبھی وہ دوست بدلتا ہے، عادتیں بدلتا ہے، انا توڑتا ہے اور پوری پہچان ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے انسان حق سے دلیل کی وجہ سے کم اور خوف کی وجہ سے زیادہ بھاگتا ہے۔ لیکن عمر کی عظمت یہی تھی، وہ جھوٹے آدمی نہیں تھے، سخت تھے، غصے والے تھے، لیکن اندر سے سچے۔ اور جب قرآن نے ان کے دل پر دستک دی تو انہوں نے اس دستک کو محسوس کی۔ شاید ہدایت کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب انسان پہلی بار اپنی آواز سے زیادہ اپنی بے چینی کو سننے لگتا ہے۔ اور شاید آپ کے اندر بھی اس وقت کوئی دراڑ پڑ رہی، اس دراڑ سے گھبرائیے مت، کبھی کبھی روشنی وہیں سے اندر آتی ہے۔ اور عمر کی کہانی ابھی باقی ہے، ابھی تلوار ہاتھ میں ہے اور سفر رسول اللہ کی طرف۔ اگلی قسط میں جانیے سفر کا اختتام۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم۔